اچھا، آج کے دور میں آپ نے ایک چیز بہت زیادہ دیکھی ہوگی، ہر بندہ یہ کہے گا یار بزنس کر رہا ہوں تو اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے، اور بعض لوگوں کو جاب نہیں ملتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ کیوں ہوتی ہیں؟ قرآن کو دیکھیے، قرآن کو کھولیے، قرآن بتائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، ان کی معیشت کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے نماز۔ تو جب ہم نماز کی طرف لوٹ آئیں گے، جب ہم اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آئیں گے، یہ بات آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں، آپ مجھ سے لکھ کے لے لیجئے، جب آپ اللہ کے ذکر کو تھام لیں گے، اللہ کی یاد کو پکڑ لیں گے، آپ کے دنیا کے تمام کام حل نہ ہوئے تو ہم سے آ کے گلہ کیجئے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن، اس کی کوئی آیت معاذ اللہ جھوٹی تو ہو نہیں سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ آج سب سے بڑا ہمارا مسئلہ رزق کا ہے، کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جتنے چوپائے ہیں، جتنی چلنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا رزق ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی پتھر کے اندر جو کیڑا ہے، اس کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کائنات میں جنگلوں کے اندر آپ دیکھیں نا، بڑے بڑے جانور منوں ٹنوں کے حساب سے ایک وقت میں کھانا کھانے والے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی ان کی نوکری نہیں ہے، یعنی کوئی وہ جاب نہیں کرتے، اللہ ان کو کھلاتے ہیں۔ لیکن آج ہم رزق کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ بھئی ہم کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے۔ لیکن آج ہماری ان پریشانیوں کا بیسک سبب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کو کھولو، قرآن بتائے گا، جو بھی ذکر سے اعراض کرے گا، جو بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے گا، تو اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ تو آج آپ نماز پڑھ کے دیکھیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔